سنانے میں بہت سادہ سا جملہ ہے، مگر بندہ سوچے تو صحیح کہ موت بھی بلا مر سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ موت مر سکتی ہے، حالانکہ ہمارے ذہنوں میں جب بھی ایسی کوئی کیفیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں بیچارہ موت کے ہاتھوں۔ اور قبلہ صاحب فرما کے گئے ہیں کہ کربلا والوں نے موت کو ہی، میں نے بڑی زحمتوں کے بعد اس چیز کی وادی میں بڑے گھوڑے دوڑا کے یہ چیز حاصل کی ہے کہ آیا موت کو بندہ مار سکتا ہے یا کہ نہیں۔ تھوڑی سی محنت اگر آپ نے توجہ فرمائی، محبت فرمائی تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ جی بھائی صاحب 2 منٹ طرف بیٹھ جائیں۔ آپ جو انتظامیہ ہے دیگر افراد ان سے بھی التماس ہے کہ جو بھی کام ہے آپ کر لیں، میں بعد میں شروع کروں گا، یا پھر تھوڑا سا بیٹھ جائیں۔ تو زبردستی تو میں پڑھنے والا ہوں نہیں، آپ محبت فرمائیں گے تو میں کچھ آپ کی بارگاہ میں بیان کروں گا۔ جو میں نے آیت مجیدہ تلاوت کی ہے، اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ اگر سفیر حسین موت کی تمنا نہیں کرتا تو کیا نہیں مرے گا؟ اگر آپ میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہیں کرتا کیا موت نہیں آئے گی؟ جب موت پھر بھی آ جانی ہے تو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو؟ پہلا لفظ آپ کی بارگاہ میں کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو تمنا کرتا ہے موت اسے بھی آئے گی، جو تمنا نہیں کرتا موت اسے بھی آئے گی۔ اللہ نے خود کہہ دیا اگر تم بھاگنا چاہو تو اس موت سے بھاگنا ممکن تمہارے لیے نہیں ہے۔ جو تمنا کرتا ہے موت اسے بھی آتی ہے، جو تمنا نہیں کرتا موت اسے بھی۔ جب دونوں کو آنی ہے تو پھر تمنا کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمنا کرنے میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ مالک فرماتا ہے اگر تم موت کی تمنا کرو گے پہلا انعام ہے کہ تم سچوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اللہ نے جبر نہیں کیا، نہیں، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب ہے موت کی تمنا کرنا یہ سچوں کی علامت ہے۔ موت کی تمنا کرنا سچوں کی علامت۔ اچھا، ساری بات کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیے، ہماری اردو زبان اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ عربی کے ہر لفظ کا کما حقہ ترجمہ کر سکے، اور دلیل کے طور پر اپنے قرآن پاک اٹھائیے جو آج سے 40-50 سال پہلے تھے، ان قرآن مجید میں لفظ استنتاج کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ جیسے ہی زمانے نے ترقی کی تو دنیا کو پتہ چلا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت مالک بہتر جانتی۔ چلو اور قریب کر دوں، آپ ہر نماز میں سورۃ حمد پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے گھر میں جا کر قرآن پاک پڑھیے، ابھی بھی کما حقہ لفظ حمد کا ترجمہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ تھوڑا سا بھئی ویسے ہی پڑھتے جانا اور غور و فکر نہ کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ قرآن میں غور و فکر، اللہ نے پورے قرآن میں قرآن کو حفظ کرنے کا ایک دفعہ بھی مطالبہ نہیں کیا۔ جو مطالبہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ جہاں مطالبہ نہیں کیا اس میدان میں لاکھوں ملتے ہیں، اور جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے اس میں کوئی اس وادی کے میدان میں اترتا ہے۔ کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بھئی حافظ آپ کو ہر 2 میل پر 5-10 مل جائیں گے، اور اگر کسی کے پاس لے جاؤ آج بھی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جی، یہ لفظ حمد کا ترجمہ کر دو جیسا ہے، تو یہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے۔
تو اگر آپ میرے ساتھ متفق ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے ہم موت کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے۔ موت جو ہمارے اذہان میں بیٹھی ہوئی ہے یا جو ہمیں سمجھایا گیا ہے وہی ہے کہ جب بندہ آتا ہے تو اس موت کے ہاتھوں مر جاتا ہے، یہی ہے جی۔ سارے صاحبان نے میرا سوال سمجھ آیا کہ ہمارے اذہان میں جو بٹھایا گیا ہے وہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہاتھوں بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، کیا قرآن یہیں کہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ تم موت کے ہاتھوں مر جاؤ گے؟ انسان کو موت کے ہاتھوں مرنے کا درس قرآن نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے نفس کو اتنا بلند کر موت تیرے ہاتھوں سے مر جائے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ۔ مجھے تو خیال تھا کہ میں ترجمہ کروں گا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے، چونکہ آپ ابھی جیسا میں چاہتا ہوں توجہ نہیں فرما رہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو چکھ رہا ہے اسے مذوق کہتے ہیں، جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ مذوقہ ہوتی ہے، اور جو چیز ہے اس کا جو لطف ہے اس کو ذائقہ کہتے ہیں۔ اب ادھر آئے دیگیں پک رہی تھیں، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب ذرا کھانے پینے کے زیادہ ماسٹر ہوتے ہیں، طرح طرح کا ان کو چکھائیں کہ ذائقہ جو ہے ٹھیک ہے، نمک مرچ۔ اب میرے ہاتھ پہ تھوڑے سے چاول یا سالن وغیرہ کوئی بھی رکھا، توجہ فرمانا، میرے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی میں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، چکھا، تو اب ایمان سے بتاؤ کہ جو چکھ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا جس کو چکھا جا رہا ہے وہ ختم ہو رہی ہے؟ کیا ختم ہوا ہے؟ جو چکھا جا رہا ہے، وہ چاول تھے یا گوشت؟ اس کا مطلب ہے جو چکھا جا رہا ہے وہ ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ نفس ختم نہیں ہوگا بلکہ نفس کے ہاتھوں موت ختم ہو جائے گی۔ کلو نفس ذائقۃ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ مجھے ایک اور آیت دکھا دے۔ تھوڑا بہت میں بھی پڑھا لکھا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن طالب علم ہوں، غور و فکر کرتا رہتا ہوں۔ ہاں، اس سے بھی بڑی ایک مولوی صاحب آپ کو آیت دکھاتے ہیں، آپ نے ادھر تو کوئی نتیجہ بھاگنے کا نکال لیا نا۔ اللہ فرماتا ہے کلو شیء فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، الا وجہ رب ذوالجلال اللہ پاک کا ایک چہرہ ہے جو باقی رہ جائے گا، ہر چیز۔ لہذا جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ باقی رہ جائے گا، یہ باقی رہ جائے گا؟ یہاں پہ بھی بندہ فنا کو سمجھنے میں قاصر ہے۔ جو فنا آپ سمجھتے ہیں نا کہ ختم ہے اس کا معنی، یہ فنا کا معنی ہے ہی نہیں۔ فنا کا معنی ختم ہونا نہیں ہے۔ فنا کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی وجود کا اپنی قربانی دے کر دوسرے وجود کو اختیار کر لینا، اسے فنا کہتے ہیں۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں میری شاید بات جو میں کہنا چاہتا۔ بھئی یہ گرمی کا موسم ہے نا، تو دل کرتا ہے جب کسی کے ہاں جائیں تو وہ اچھا شربت بنا کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کرتے؟ شربت بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چینی کا ایک علیحدہ وجود ہے، پانی کا ایک۔ اب کیا کرتے ہیں؟ چینی کو اٹھایا، پانی کے نظر کر دیا، تھوڑا مرتبہ چاہے 2-4 مرتبہ ہلایا، اب چینی کا بدن بظاہر ختم ہو گیا۔ چینی نے اپنا بدن قربان کر کے پانی جیسا بدن دار لیا ہے تو ایک شربت بن گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فنا ختم کو نہیں کہتے، ایک وجود سے دوسرے وجود میں منتقل ہونا۔ اب یہ انسانیت کو جو ایک بشریت کا لبادہ دیا گیا ہے، یہ 4-5 فٹ کا قد، اس کا مطلب فنا ہونا نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو مٹی کے سپرد کر کے ایک بدن سے دوسرے بدن میں ڈل جاتا ہے، اسے فنا کہتے ہیں۔
یہ تھوڑی سی کوشش میں نے کی تھی، قبلہ صاحب نے پچھلی دفعہ مجھ پہ بڑا مشکل سوال کر دیا تھا کہ قبلہ بتائیں عذاب روح کو ہوگا یا بدن کو ہوگا؟ توجہ ہے؟ تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، آپ کی پتہ نہیں کیا حالت ہے۔ سوال ظاہر ہے مفکر لوگوں کے عظیم سوال ہوتے ہیں کہ آخر کس کو عذاب ہوگا؟ میں نے کہا جی آگے والی بات تو پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک قرآن کی تعلیم کا ہے کہ نہ روح ختم ہوتی ہے نہ بدن ہوتا ہے، کہ روح جو ہے وہ نفس کا ذائقہ چاہ کے چلی جاتی ہے، بدن اس میں فنا ہو کے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ تو جب دونوں ختم نہیں تو اس کا معاملہ متا ہے کہ معاملہ دونوں کے ساتھ ہوگا، یہ بدن کے ساتھ بھی ہے، یہ روح کے بھی ساتھ۔ اور ہوگا کیا؟ توجہ فرمائیے گا، جب ہم نے آگے چلے جانا ہے تو ہونا کیا ہے، کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی امتحان دیا ہے؟ بڑی دفعہ دیا ہے۔ ابھی میٹرک کے امتحانات ہوئے، لوگوں کے رزلٹ آگے، تو یہ نتیجہ کیسے برآمد ہو گیا؟ بچہ تو پیپر دے کے ماسٹر کے سپرد کر کے آ گیا تھا، یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو پیپر ہم دے کر آئے تھے اس پیپر کو اس ماسٹر نے کسی مرکز کے ساتھ ملا کر دیکھا تھا کہ اس جیسا ہے یا کہ نہیں۔ بھئی جو پیپر سمر صاحب کے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے، آپ جتنے تشریف فرمایا سب کے بیٹے جو دے کے آئے تھے نا پیپر، اس کو ماسٹر صاحب کی نگاہ نے کسی مرکز کے ساتھ کسی نمونے کے ساتھ ملا کر جو اس نمونے سے ملتا جا رہا تھا اسے گڈ لگاتا جا رہا تھا، جو نہیں ملتا جا رہا تھا اس کو کراس کرتا جا رہا تھا، اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے۔ بس اسی سے نتیجہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی بھی لکھی جا رہی ہے، اور زندگی کس کے ساتھ ملائی جائے گی؟ فرمایا جو میزان ہے وہ امیر المومنین کی ذات اقدس ہوگی، اور کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ اللہ ملاتا جائے گا، جو ملتا جائے گا اسے گڈ کہتا رہے گا، جو نہیں ملتا جائے گا اللہ کراس لگا کے گراتا جائے گا۔ تو یاد رکھنا، اس کا مطلب مر جانا نہیں، اس کا مطلب ختم ہو جانا نہیں۔ اور میرے استاد محترم اللہ پاک درجات بلند فرمائے، وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ مر وہ جاتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو، جس کے 14 وارث ہوں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ ہم بے وارثوں کے لیے کہتے ہیں کہ بے وارث، تو یہ وارث والے ہیں۔ یہ عظیم ہستیوں سے توسط جب ہو جاتا ہے تو فنا ہوتا ہے۔ اب جو توجہ فرمائیے گا جی، اب جو میں نے آیت کا حصہ پڑھا تھا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر ذوالجلال کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر ذوالجلال کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ ابھی دیکھیں کچھ چیزیں جو اپنا بدن قربان کر کے دوسرے کا بدن دھار لیتی ہیں، اور کچھ چیزیں قربان ہو جاتی ہیں مگر ان کا بدن سلامت رہ جاتا ہے۔ مثلاً لوہا زمین میں دبا دیں، کچھ وقت کے لیے اپنا بدن کھو دے گا، وہ لوہے کا مٹی بن جائے گی، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح کتا نمک کی کان میں گر جائے، بندہ گر جائے، کوئی بھی چیز گر جائے گی، آہستہ 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 اس کا بدن ختم ہو جائے گا اور وہ بھی نمک کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قربانی تو کر دیتے ہیں مگر بدن باقی رہتا ہے، جیسے لکڑی کو پانی میں ہزاروں سال بھی ڈبو دیں، وہ اپنی اصل سے تو جدا ہو گئی ہے مگر اپنا وجود ابھی بھی باقی رکھے ہوئے ہے۔ پوری کائنات میں 2 ہی قسم کی مخلوقات ہیں کہ جنہوں نے اپنے بدن قربان کیے مگر اللہ کے ساتھ ایسے جڑے کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں باقی ہیں، اور کچھ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بدن قربان کیے تو فنا فی اللہ ہو گئے۔ اسی لیے جو باقی رہتے ہیں اسے آل محمد کہتے ہیں، جو فنا فی اللہ ہے اسے مخلوق خدا کہتے ہیں۔
جو آج بھی وہ اتنے مقدس ہیں، اس انداز سے انہوں نے قربانی دی ہے، اور اس دنیا میں بھی انہوں نے عملی مظاہرہ کیا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا میں کیا مظاہرہ، یہ تو آپ نے آگے والی بات کر دی ہے کہ دیکھے کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کا سر تن سے جدا ہو اور پھر کلام کرے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد کلام کرے۔ اللہ کی پوری کائنات میں یہ صرف فخر حاصل ہے تو اہل بیت کے گھر کو حاصل ہے۔ بدن اطہر کربلا میں ہے، اور سر پاک کبھی کوفہ میں، کبھی اسقلان میں، کبھی شام میں، اور اسی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا جا رہا ہے دنیا والوں فنا ہونے والے اور ہیں، باقی رہنے والے ہم فنا۔ تو یہ سب کا ایک ایسا گزرنامہ ہے جس کا امتحان ہونا۔ بس 2-4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام، کیونکہ قبلہ صاحب نے پہلے سے ہی بیان فرما دیا کہ کسی کو بھی میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ ہم جتنے بھی چلو کہنا میں کچھ اور چاہتا تھا، ایک بات ذہن میں اور آ گئی ہے، وہ کہہ دیتا ہوں۔ جو بھی بات میرے ذہن میں آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے مولا کا یہ حکم ہے کہ یہ بات کہو، وہ بات کہنے جا رہا۔ میں نے 2 نمازیں پڑھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، کیوں کہ وہ ایک پڑھتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ میں نے 3 شروع کر دی، 2 والے کو کچھ نہیں سمجھا، 5 شروع کر دی، 3 والے کو کچھ نہیں سمجھا۔ یہ میری ذہنیت کی پستی کی علامت ہے کہ میں نے ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھنا چاہا۔ یہ میرے چھوٹے ذہن کی علامت ہے کہ ہمیشہ نیچے کی طرف۔ اس کا مطلب ہے جو ایک نماز پڑھنے والا تھا میں اسے کچھ نہیں سمجھتا، بھئی یہ ایک نماز پڑھ کے سارا دن نہیں آتا، جی یہ ایک دن روزہ رکھتا ہے میری نظر میں کچھ نہیں ہے، یہ 10 روپے مسجد میں دیتا ہے میں 1000 دیتا ہوں، یہ میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے نیچے کی طرف دیکھا۔ اللہ نے تجھے کب کہا ہے کہ نیچے کی طرف دیکھ؟ غور و فکر کے مرحلے میں اللہ نے کہیں بھی تجھے نیچے دیکھنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر کہا ہے نیچے دیکھنے کے لیے تو صرف نظروں کو حکم ہے کہ ان کو نیچے کر کے دیکھا کرو۔ چلو جملہ یاد ہے، جب آپ بازار میں چلتے ہیں نا، اہل بیت نے ہر چیز کا آپ کو درس دیا ہے۔ بازار میں چلتے ہو تو کیسے چلنا ہے ہمیں کیا معلوم، اہل بیت نے بتایا ہے کہ جب تم چلو، کئی بندے ہوتے ہیں بڑے کاریگر، ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں، نظریں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ گردن جھکی ہے اور نظریں ٹیڑھی ہیں، ایسے نہیں فرمایا گردنیں تمہاری سیدھی ہوں، نظریں تمہاری جھکی ہوں، تاکہ تمہاری گردن سیدھی ہو، پتہ چلے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جھکتے، اور نظریں جھکی ہوں تاکہ پتہ چلے دنیا کو کسی شریف گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ گھر میں چلنے کے لیے طریقہ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ میرے سے پستار، یہ میرے سے پستار، ہم نیچے دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ یہ میرے سے پستار ہے۔ ابھی 10 محرم تھی، کچھ لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، ہم نے کہا جی یہ کیسے لوگ مسلمان ہیں کرکٹ، بھئی جتنا ان کا شعور تھا انہوں نے اتنا ہی کرنا ہے، جتنا ان کو بتایا گیا ہے، جتنی ان کے دل میں قدر ہے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ ہم نے کرکٹ والوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تاش کھیلنے والوں کو نہیں دیکھنا۔ جملہ ساری بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیسے امام کی بارگاہ میں آیا نا، آ کے مولا کی تعریف کرنے لگا، مولا تیرے سجدے سبحان اللہ، مولا تیرے رکوع سبحان اللہ، مولا تیری عبادت سبحان اللہ، جسے امام اللہ سید الساجدین کہے، جسے اللہ زین العابدین کہے، مولا سبحان اللہ، مولا آپ کی صحیفہ کاملہ سبحان اللہ۔ جب وہ داد دیکھ رہا تھا، مولا نے ہمیں درس دیا کہ دیکھنا کس طرف ہے۔ ہم نیچے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھنا کیسے ہے، جیسے کہا نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کے سجدے بڑے عظیم ہیں، مولا آپ کی باتیں، مولا آپ کے روزے، مولا آپ کا حسب، مولا آپ کا علم۔ مولا امیر علیہ السلام دیکھ کے فرماتے ہیں جلدی سے امام نے بلایا، کیا کیا؟ ادھر سے کہا وہ میرے صحیفے والی کتاب اٹھا کے لانا۔ جیسے ہی کتاب اٹھائی امام کے سامنے پیش کی، امام پڑھتے جا رہے تھے، ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے دادے علی کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اوئے ہوئے
میرے پاک دادا کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا مولا آپ کے سجدے عظیم، مولا دیکھ کے فرماتے ہیں علی بات جیسا سجدہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا آپ کا رکوع بڑا عظیم ہے۔ امام دیکھ کے فرماتے ہیں امیر المومنین جیسا رکوع کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا آپ کی تلاوت، فرمایا علی جیسی تلاوت کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مقصد کیا یہ ساری بات عرض کرنے کا کہ نیچے کی طرف نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ دیکھو کہ وہ اوپر والا کیا کر رہا ہے۔ اگر میری نظر میں بہت سے کم تر ہیں تو میں بھی تو بہت لوگوں کی نظروں میں کم تر ہوں گا، لہذا خود کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے جب بھی دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھر کی طرف دیکھیں، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، جنہوں نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا۔ اور یہ جو مرحوم دنیا سے چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ قبلہ صاحب بھی پڑھتے ہوئے کتنی مرتبہ زبان سے کہا بھائی بشیر صاحب، حالانکہ بظاہر یہ کوئی لفظ جڑتا نہیں، یہ ان کی محبتوں کا تقاضا تھا کہ بزرگ ہو کر بھی بھائی جیسے لگتے تھے۔ ان کی فکر پاک تھی، لوگوں کو جوڑنے میں کوشش کی ہے، ہر مشکل وقت میں کسی کے کام آئے ہیں۔ میں نے جنازے پہ بھی یہ لفظ کہا تھا، ادھر بھی کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں مرحوم کو اصال ثواب ہو، مرحوم کی جو بھی نیکی آپ کو پسند ہے اس کو سینے سے لگائیں، اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں، آپ عمل کرتے جائیں گے، اللہ آپ کو بھی ثواب دیتا جائے گا، مرنے والے کو بھی ثواب۔ دعا ہے اللہ کریم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو سیرت اہل بیت سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔